علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ سوشل میڈیا کے مخلص دوستو، محمد اسامہ سرسری صاحب کی تلخیص خطبات حکیم الامت کے سلسلے کا اگلا بیان لے کر محمد حفیظ اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس بیان کا نام دستور سہارنپور اور موضوع تواضع، استغنا، تکبر اور تذلل ہے۔ یہ بیان جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 349 تا 395 تک کی عبارت کا احاطہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ترجمہ: جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ اسے رفعت عطا کرتا ہے۔ اس حدیث میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تواضع اور استغنا عن الغیر کا حکم دیا گیا، جبکہ تکبر اور تذلل سے منع کیا گیا ہے۔ تواضع کی ترغیب تو صراحتاً ہے، اور ترغیب سے امر اور حکم بھی مقصود ہوتا ہے۔ پھر للہ کی قید سے للہیت کا بھی حکم ہے، یعنی تواضع اللہ کے لیے ہو۔ تواضع کے امر سے تکبر کی نہیں ہو گئی، اور تواضع للہ کے امر سے تواضع لغیر اللہ کی نہیں ہو گئی، یعنی لوگوں کی خوشنودی کے لیے ان کے آگے جھکنے سے منع کیا گیا، اسے تذلل کہتے ہیں۔ پھر تذلل کی نہیں سے استغنا عن الغیر کا امر ہو گیا۔ دوستو، بہت سے لوگ تواضع اور تذلل میں فرق نہیں کر پاتے۔ اسی طرح تکبر اور استغنا کا فرق سمجھنا بھی مشکل ہے، جیسے سخاوت اور اسراف، بخل اور میانہ روی، ریا اور تحدیث بالنعمت کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا۔ پھر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے تذلل کو تواضع اور دوسروں کے تواضع کو تذلل سمجھتے ہیں۔ وعلی ھذا، ایسے لوگ کم ہیں جو اپنے اوصاف حسنہ کو رذائل سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ زیادہ ہیں جو اپنے رذائل کو اوصاف حسنہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ اوصاف حسنہ اور اوصاف سیئہ کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کامل شیخ کی صحبت اختیار کی جائے۔ تذلل حب مال سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ تکبر حب جاہ سے۔ جزاک اللہ